تسلیما۔ مل کر درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم ابدا۔ ومن تکن برسول اللہ نصرته ان تلقه الاسد فی آجامها تجمی وأذن صحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملار رہنما مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ ایک بار پھر ہم سب جمعۃ المبارک کے عظمتوں والے دن درس قرآن پاک کی نشست نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کریم کے مبارک گھر میں موجود ہیں۔ رب العالمین اپنے فضل سے ہماری حاضری قبول فرمائے، ہم سب کو آج کے دن کی درس قرآن پاک کی تمام برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے۔ مسلمانوں، آج ہر جمعے کی طرح اس جمعے بھی بڑے اہم موضوع کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ مختصر سے وقت کے اندر یہ پیغام آپ حضرات تک پہنچانا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ گفتگو رسمی گفتگو نہیں ہوتی۔ ہم کوشش کریں کہ جب بھی گفتگو سنیں تو اس کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی یہ آیت کریمہ کا حصہ ہے۔ بات ہم الحمدللہ قرآن کی روشنی میں کرتے ہیں، اور قرآن ہی سے اپنی گفتگو کا ہمیشہ ہم آغاز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 میں ایک بات ارشاد فرمائی، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے۔ کیا ہے بولیں؟ اسلام ہے۔ یہ قرآن نے ذکر کیا، فرمایا اسلام کے مقابلے میں جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب باطل ہیں۔ ایک اسلام مکمل دین ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اب اسلام کے احکامات کو نازل کر کے انہی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام کے سوا جتنے بھی ادیان ہیں وہ قرآن کی روشنی میں باطل ہیں۔ ٹھیک، اسلام مکمل دین ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کے ذریعے اپنے بندوں کو عطا فرما دیا۔ اسلام پورا قرآن کے اندر موجود، قرآن پورے اسلام کو بیان کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ پورے اسلام کو بیان کرتی ہیں، اور اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ اس دین نے اپنے ماننے والے کے لیے ہر شعبے میں رہنمائی رکھی ہے۔ آپ میرے ایک ایک جملے پہ غور کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نا میں لفاظی کرنے کا عادی نہیں، ایک ایک جملے پہ غور کیجئے گا۔ دیگر ادیان کی طرف اگر توجہ دیتے ہیں تو بہت زیادہ ان ادیان کے اندر کمی موجود ہے، ان ادیان کے باطل ہونے پر بھاری بھرکم دلائل دنیاوی بھی موجود ہیں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی موجود ہیں۔ اور اگر انسان لاجک مانتا ہے، اور انسان اگر لاجک کے طور پر کسی بات کو تسلیم کرنے کا اگر عادی ہے، ہم اس کے قائل نہیں، تو بھی لاجیکلی بھی اسلام کے سوا کوئی بھی دین مکمل نہیں ہے۔ کہ اگر انسان یہ کہہ دے
کہ فلاں دین معاذ اللہ ہر شعبے میں اپنے ماننے والی کی رہنمائی کرتا ہے تو سرے سے باطل ہے. یہاں تک کہ یہودیوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو طعنے دیے کہ کیا تمہارے نبی تمہیں استنجا کا طریقہ بھی بتاتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے سینہ چوڑا کر کے کہا الحمدللہ اس وقت بھی ہمارا دین ہمارے لیے رہنمائی ارشاد فرماتا ہے. یعنی وہ کسی بات کو کریٹیسائز کرنے کے لیے، ہلکا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ استنجا کا بھی طریقہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکی کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے. دیگر ادیان کے اندر اور باتیں تو دور کی بات ہے، میں نے سوچا رمضان شریف کے اندر دیگر اور مقامات پر ان موضوعات کو زیر بحث لاؤں، کیونکہ آج دین اور اسلام کے لوگ دشمن ہیں اور نہ جانے کون کون سے دین کو ماننے کی بات کرتے ہیں. تو لاجیکلی ان کے سامنے ہم بات کریں کہ دیگر چیزیں تو بعد میں آتی ہیں، صرف ہم پاکی کا کانسیپٹ اگر لیتے ہیں. آپ سوچیں کہ اللہ نے آپ کو اتنا پیارا اسلام عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں اتنا پیارا دین عطا کیا ہے، بن مانگے اللہ کی بارگاہ سے ہمیں تحفے میں مل گیا ہے، ماں باپ کے صدقے ہمیں وہ ایمان اور اسلام کی نعمتیں مل گئیں. تو آج شاید ہو سکتا ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اور ادیان کے اندر اسلام کے سوا جتنے دین ہیں آپ اس میں پاکی کا طریقہ بھی بیان نہیں کر سکتے. یاد رکھیں جتنا خوبصورتی کے ساتھ اسلام نے پاکیزگی کو، طہارت کو، نفاست کو بیان کیا، اگر کوئی تعصب پہ عینک اتار کر ریسرچ کرے تو وہ اسلام لائے بغیر رہ نہیں سکتا. اسلام کہتا ہے کہ میں تو ہوں خوبصورت، میں تو ہوں اعلیٰ، میں تو ہوں خوشبو والا، جو مجھے مانے وہ بھی خوبصورت رہے، وہ بھی نفیس ہو جائے، وہ بھی اعلیٰ ہو جائے. آپ اسلام کی تربیت دیکھیں کہ اسلام ہر شعبے کے اندر اپنے ماننے والے کی رہنمائی کرتا ہے. میں مختصر سے وقت میں یہ آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں، بنیاد یہاں سے چلی ہے. تو قرآن نے فرمایا کہ دین اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے. بولے کیا ہے؟ اسلام. اور اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. ماں کی گود سے لے کر قبر کے اندر پہنچنے تک ہر شعبے میں اس کا ماننے والا تدریجاً، آہستہ آہستہ، گریجویلی جو بھی وہ عمر کو پاتا ہے، جتنے بھی معاملات اس کے سامنے آتے ہیں، اسلام اس کی پشت پر کھڑا رہ کر اس کی رہنمائی کرتا ہے. بچوں کے لیے اسلام پوری تعلیم ذکر کرتا ہے کہ بچوں کو کیسے بچپنا گزارنا ہے. ہم نے پڑھا نہیں تو الگ بات ہے. نوجوان جب ان کی کلی پھوٹتی ہے اور جب ان کی کلی چمکتی ہے تو نوجوانوں کو اپنی نوجوانی کیسے گزارنی ہے، صرف جائز ناجائز احکامات نہیں، اس کے علاوہ بھی نوجوانوں کو اپنی نوجوانی کو کیسے خوبصورت بنانا ہے، معاشرے کے اندر کیسے امام بن کر منظر عام پر آنا ہے، اسلام اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے. شادی سے پہلے کی زندگی اسلام مکمل بیان کرتا ہے. شادی والا معاملہ اسلام مکمل بیان کرتا ہے. پھر آپ پہلے تو اولاد کے صرف درجے پر تھے، جب آپ باپ کے درجے پر آتے ہیں تو اسلام اس وقت بھی آپ کی پشت پناہی پر کھڑا ہو کر آپ کی رہنمائی کرتا ہے. یہ تمام معاملات کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو دین اسلام مصطفیٰ کریم کی امت کو ملا، اور حضور کی امت ہی آخری امت ہے، تو فرمایا کہ دیگر ادیان کی طرف تمہیں توجہ نہیں دینی، ہم نے جو قرآن اور اپنے حبیب کے ذریعے تمہیں مکمل ضابطہ حیات اسلام کی صورت میں جو دستور عطا کر دیا، اس کو فالو کرو، دنیا میں بھی تم کامیاب ہو، آخرت میں بھی تم کامیاب ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر ایک مرتبہ توریت پڑھ رہے تھے، سرکار کے چہرے کا رنگ بدل گیا. حضرت عمر ہے. اب میں کس موضوع پر بات کروں، میرا موضوع جو ہے اس طرف میں توجہ لے کے جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ بھی بڑا تفصیلی ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں میں تو سب کی سنتا ہوں، میں تو سب کی پڑھتا ہوں، میں تو نیٹ پر ریسرچ کرتا ہوں. یہ میں نے کہا حضرت عمر، حضور فرماتے ہیں لو کان نبی کے بعدی لکان عمر ابن الخطاب او کما قال، ترمذی کے اندر حدیث ہے. حضور فرماتے عمر کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنا اللہ نے حضرت عمر کو مقام دیا. آپ توریت پڑھ رہے ہیں، جو خود حضور کی تعلیم میں بیٹھنے والے، حضور کی تربیت کو پانے والے، توریت پڑھ رہے ہیں، حضور کا رنگ بدل گیا، سرکار نے جلال فرمایا. حضرت عمر نے فوراً توریت کو رکھا، حضور کی خدمین کو پکڑ لیا، کہ یا رسول اللہ بس میں تو دیکھ رہا تھا. حضور نے فرمایا سنو، اس وقت حضرت موسیٰ بھی ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع ہی کرنا ضروری ہوتی. کہنا یہ چاہتے تھے کہ عمر جب قرآن موجود ہے تو پھر کچھ اور پڑھنے کی حاجت کیا ہے؟ جب میں تم میں موجود ہوں تو میری سیرت،
میری صورت، میری تربیت، اور قرآن مکمل طور پر جامع بھی ہے، مکمل طور پر کامل و اکمل بھی ہے، لہذا تم اس میں ہی غور کرتے رہو تو کامیابی کے منازل طے کرتے جاؤ گے۔ یہ بات پوری واضح ہو گئی آپ کے سامنے۔ دین کیا ہے؟ اسلام۔ بولے دین کیا ہے؟ ہم نے پڑھا نہیں تو الگ بات ہے، صرف یہ خوبصورتی دیکھیں نا، اللہ اکبر، کہ جب عورت پیگننٹ ہو جائے، حمل سے ہو، اسلام وہاں بھی تربیت کرتا ہے کہ اب جو تو پڑھے گی وہ تیرے اندر جو جان پیدا ہو رہی ہے وہ اس سے میسج لیتا رہے گا، جو تو سنے گی وہ اس سے میسج لے گا، جو تو دیکھے گی اس سے وہ میسج لے گا۔ ہر شعبے میں بچہ آتا ہے تو کان میں اذان کتنی خوبصورتی کے ساتھ دی جاتی ہے، اس کو گٹی دی جاتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی چلا ہے تو عرض کروں، گٹی بھی دینا ہمیں نہیں آتی نا، ہمیں طریقہ ہی نہیں پتا، بل ایک خاندانی اصول بنا ہوا ہے کہ دادا ہی گٹی دے گا، نانا ہی گٹی دے گا، فلاں ماموں گٹی دے گا۔ حالانکہ شریعت نے یہ خاص طور پر اہم ترین مسئلہ اس انداز میں ذکر کیا کہ گٹھی نیک شخصیت سے دلوائی جائے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو کہ نہ ہو۔ کیوں؟ کہ علماء نے اس بات کو لکھا، یہ وہ سنت پاک ہے کہ بزرگان دین جب تشریف لاتے ہیں اور جس بچے کو گٹھی دیتے ہیں تو گٹھی دینے کا طریقہ بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ کھجور کو منہ میں چباتے ہیں، ان کا لعاب کھجور پہ لگتا ہے، بچے کے منہ میں جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس اپنے ولی کے لعاب کی برکت اس بچے کے پورے جسم میں داخل کر دیتا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہے، ہم کہتے نہیں ماموں آئے گا تو وہ دے گا، ماموں چاہے بے نمازی ہو، ماموں چاہے گالیاں دیتا ہو، ماموں چاہے حرام کماتا ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے ایک رسم بنی ہوئی ہے۔ تو خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کر ادب سے کہہ دیا کریں، ماموں کو، دادا کو، نانا کو، نیک ہیں تو سر آنکھوں پر ہیں، لیکن اگر ظاہراً ان کے اعمال نیک ہیں تو ان سے عرض کریں کہ بچے کے مستقبل کا مسئلہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کے پیارے کو تشریف لانے دیں۔ وہ جب گٹھی دے گا تو بچے کے جسم کے اندر اس کی روحانیت اور اس کی نورانیت کا فیضان جاری ہو جائے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اسلام نے وہاں سے تربیت شروع کر دی، اسلام نے وہاں سے تربیت شروع کی کہ اب باہر کی غذا ماں کے دودھ کے سوا جو بچے کے منہ میں جائے تو سب سے پہلے وہ اللہ کے پیارے کے لعاب دہن کا کوئی نہ کوئی ذرہ پہنچے۔ فرمایا یہ اسلام کی تربیت ہے کہ پیدا ہوا تو کانوں کے اندر اللہ کی تکبیر، مصطفیٰ کریم کی رسالت گونجی، اور پھر اس کے بعد اس کے پیٹ میں جو خوراک گئی وہ اللہ کے ولی کا لعاب دہن پہنچا ہے۔ اب بتائیں اسلام کہاں سے تربیت کرتا ہے؟ موت کے وقت پر اگر آپ پہنچیں، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آگے اسی اسلام کو خطرہ ہے، آپ خوشی سے سن رہے ہیں، آج اسی اسلام کے پیچھے پوری دنیا ایک پیج پر کھڑی ہے اور اسلام ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ میں نے صرف پاکی کا کانسیپٹ دیا۔ آپ اگر لوگ جو ہے نا سائنس کو زیادہ مانتے، ارے فلاں سائنسدان نے کہا کہ اگر 5 مرتبہ جسم پر پانی بہا لیا جائے تو یہ ہوگا، میں نے کہا حضور نے تو وضو کے صورت میں پہلے ہی بتا دیا تھا، سرکار نے پہلے بتا دیا تھا۔ پھر سائنسدانوں نے تحقیق کی کہ پورے سال میں کچھ نہ کچھ وقفہ اپنے جسم کی آنتوں کو اور جسم کے اندر کے ہاضمے کو دیا جائے، نہ کھا کر نہ پی کر، تاکہ وہ پورے سال کے لیے پھر ریڈی ہو جائیں، پورے سال کے لیے پھر مضبوط ہو جائیں، ریفریش ہو جائیں۔ تو میں نے کہا اسلام نے رمضان کی صورت میں نہیں دیا تھا معاملہ؟ یہ ہر چیز، یہ سائنسدان تو اسلام کو پکڑ کے اس کے اصولوں کو چوری کر کے کوئی نہ کوئی اپنی تحقیق کو آگے لاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کے صدقے اللہ رب العالمین نے پہلے ہی ہر بات کو بیان کر دیا۔ اب دیکھیں اسلام نے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی، تمام باتیں ہمیں عطا فرمائی۔ صرف پاکی کا کانسیپٹ صرف اسلام نے ذکر کیا، ایسا کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ چلیں تو اسلام اپنے ماننے والے کی کیسی قدر کرتا ہے جب انسان کی جان نکل جاتی ہے۔ میں آپ کو دعوت فکر دوں گا، لیکن ہر ایک کی کتاب پڑھنے کی اجازت نہیں، سید اعلیٰ حضرت نے اس کو سختی سے منع کیا، لیکن اگر آپ نیٹ پر سرچ کریں گے نا تو میری بات پر توجہ دیجیے گا، اسلام کے سوا، توجہ ادھر رکھیں، اسلام کے سوا جتنے بھی مذاہب ہیں نا اس میں یہ دیکھ لیں کہ موت کے بعد ان کے ماننے والوں کے لیے کیا پروسیس ہوتے ہیں۔ بڑی اہم بات کر رہا ہوں، موت کے بعد ان کے ماننے والوں کے لیے کیا پروسیس ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ کون سے مذہب نے اپنے ماننے والے کے لیے آخری منزل کے لیے کون سی باتیں ذکر کی ہیں۔ اسلام نے اتنا خوبصورت، اتنا ہمہ جہت اور اتنا کامل طریقہ ذکر کیا، فرمایا اب مجھے ماننے والے کی جب جان نکل گئی ہے نا، ہے توجہ رکھیں، مجھے ماننے والے کی جب جان نکل گئی ہے اب تو انسان بے بس ہو گیا نا،
انسان کے بعد کچھ نہ بچا، اب تو بے بس ہو گیا، اب تو کوئی اختیار اس کے پاس نہیں، کوئی اس کے قلم کی طاقت نہیں، کوئی اس کی گفتگو کی طاقت نہیں، اب تو بے بس ہو گیا۔ اسلام کہتا ہے تو بے بس نہیں، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں نا، تو نے زندگی اگر میری وفا کی ہے تو میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں۔ اب ہمیں حکم ہوگا کہ اس کو گرم پانی سے غسل دیا جائے، پانی بھی ایسا ہو کہ گرم ہو، ٹھنڈا نہ ہو زیادہ، نہ اتنا گرم ہو کہ اس کو تکلیف پہنچے۔ اسلام نے وہاں تک ہماری رہنمائی کی، فرمایا اس کو کون سے پانی کے اندر پتے ڈالے جائیں جس سے پانی کس انداز میں اور پیارا ہو جائے اور مجھے ماننے والے کے جسم پر پہنچے۔ پھر پورا غسل کا طریقہ ذکر کیا گیا، فرمایا اتنا آہستہ سے غسل دینا ہے کہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ جب مردے کو آپ کو آنا ہے اور اس کو جگہ سے جب تبدیل کرنا ہے اس کا طریقہ بھی اسلام نے ذکر کیا۔ جب غسل دیتے ہوئے مردے کو مسلمان کو بٹھانا ہے اس کا طریقہ بھی ذکر کیا۔ فرمایا ان تمام باتوں پر توجہ دینی ہے، اور پھر سنو، ایسے ہی اٹھا کر زمین میں نہیں گاڑ دینا، اس کو خوبصورت طریقے سے وائٹ چادریں پہناؤ، سفید چادروں کے اندر اس کو لپیٹ دو۔ اس کے بعد پھر کہا کہ اگرچہ گناہگار تھا لیکن مانتا مجھے تھا نا، تو آج اس کے چہرے پر رونق میں عطا کروں گا۔ آپ دیکھ لینا، اگر کوئی گستاخ ہے، بد مذہب ہے تو اس کی بات الگ ہے، ورنہ مسلمان گناہگار بھی ہوتا ہے، چہرہ چمک رہا ہوتا ہے۔ یہ اسلام نے اس کی مدد کی، فرمایا اس کا چہرہ تم دیکھو، اس کے چہرے کی زیارت کر لو، اس کے بعد بھی کیا کرو، کاندھوں پر اٹھا کر آؤ۔ پوری زندگی کسی نے کسی کو کاندھے پر نہیں اٹھایا ہوگا۔ اسلام کو ماننے والا، اسلام بتاتا ہے تو نے مجھے مانا تھا، تو دنیا سے جا رہا ہے تو لوگوں کے کاندھوں پہ جا رہا ہے۔ کسی مذہب کے اندر آپ کو یہ باتیں نہیں ملیں گی۔ فرمایا اس کے بعد تم اس کے لیے جنازہ پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ آپ سوچ رہے ہیں جب انسان بے اختیار ہو گیا، جب انسان کے پاس اختیار ہے نا، اس وقت اس کا ساتھ دینے والی سگی اولاد نہیں ہے، لیکن جب بے اختیار ہو گیا انسان، اسلام اس کی مدد کے لیے پہنچتا ہے۔ کہا تو بے اختیار نہیں، مجھے مانتا تو میں تیری مدد کروں گا، میں تیرا ساتھ دوں گا۔ پھر خوبصورتی کے ساتھ جنازہ پڑھنے کے بعد پھر کاندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے، پھر اس کو اس کی منزل کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ پھر قبر کے اندر حکم ہوتا ہے کہ آرام سے اس کو رکھنا ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اس کا چہرہ قبلے کی طرف رکھنا ہے۔ اس کے بعد زمزم کے پانی سے اس کے کفن کو برکتوں سے تم نوازو، بزرگوں کا طریقہ۔ پھر بزرگوں کی نسبت والی چیزوں کو اس کی قبر کے اندر رکھو، اس سے اس کو برکتیں ملیں گی۔ پھر فرمایا کہ تم دفن کرنے کے بعد فوراً مت بھاگا کرو، حضور نے یہ بھی تربیت کی، فوراً مت بھاگا کرو۔ ایک اونٹ کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر اپنے مردے کے بعد بیٹھو۔ کون یہ تربیت کرتا ہے؟ اتنی دیر بیٹھو تاکہ اس کو انسیت ملے۔ جانے لگو تو اس کی قبر پر پھول کی چادر ڈال کے جاؤ، اس کی قبر پر اذان دو، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو۔ اب اس کو رب پہ سپرد کر کے تم چلے جاؤ۔ اب تو کوئی تعاون کرنے والا نہیں رہا نا؟ فرمایا نہیں، ہم جب تک تو دنیا میں تھا تیرے جسم کی بھی حفاظت کی، تیرے عیبوں پر بھی ہم نے پردہ رکھا، جب تجھے غسل دیا جا رہا تھا اس وقت بھی تیرے عیبوں کو ہم نے چھپا کے رکھا۔ اللہ اکبر۔ ابھی تو انسان زندہ ہے تو اپنے جسم کو چھپا لیتا ہے، مر جائے گا تو فرمایا ہم نے اس کے احکامات کو ذکر کیا۔ غسل دیتے ہوئے بھی غسل دینے والے کو اجازت نہیں کہ وہ مکمل طور پر مسلمان کو برہنہ کر دے، اس کی مخصوص جگہوں پر، شرمگاہوں پر چادر رکھے اور چادر رکھ کے مخصوص چیزوں کو ہاتھ میں لے کر صاف کرے۔ فرمایا اس وقت بھی اس کو اجازت نہیں کہ وہ مسلمان کی شرمگاہ کو دیکھے۔ فرمایا کون بچانے والا ہے؟ وہ رب ہے جو تجھے اس وقت بھی بچا رہا ہے، تو بے سر و سامان ہے، اس وقت بھی رب العالمین تیری مدد کر رہا ہے۔ فرمایا جب تم اس کو قبر میں ڈال کر میرے سپرد کر کے جب چلے جاؤ اب تو کچھ نہیں بچانا۔ فرمایا نہیں، سنو، جب تک تو دنیا میں تھا، چاہے زندہ تھا کہ مردہ تھا، ہم نے تیرے جسم کی حفاظت کی۔ اب سن، تا صبح قیامت تیری قبر کی بھی ہم حفاظت کریں گے، کسی کو تیری قبر پہ پاؤں رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسلام نے مسلمان کی قبر پہ پاؤں رکھنے کو بھی حرام قرار دیا۔ یہ اسلام ہے جس نے ہر شعبے میں ہماری مدد کی، ہر معاملے میں ہماری دستگیری کی۔ جب ہم بے اختیار ہو گئے اس وقت بھی اسلام نے ہماری مدد کی۔ جب ہم قبر میں پہنچ گئے فرمایا قبر کو بھی تر و تازہ رکھو، اس کو پاؤں سے مت رون دو، اس میں وہ آرام کر رہا ہے جو مجھے مانا کرتا تھا۔ بتاؤ، جو اسلام مرنے کے بعد ہماری قبر تک کی بھی حفاظت کرے۔ آج پوری دنیا، یہ پورا میں نے 20 منٹ جو گفتگو کی، 25 منٹ کا موپیش، وہ اس طرح توجہ دلانے کے لیے میں نے مختصر سا خلاصہ رکھا ہے، مختصر سی باتیں میں نے پیش کی آپ کے سامنے۔ یہ اسلام، کروڑوں باتیں تو چھوڑی ہم نے، تو صرف چیدہ بات کی۔ یہ اسلام جو بچپن سے لے کر نوجوانی، نوجوانی سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے، اب اولاد تھے، اولاد کے بعد باپ بنے،
جو 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 اسٹیپ پر آپ پہنچتے رہے اسلام نے مدد کی. بے جان ہو گئے اسلام وہاں بھی کھڑا رہا. آپ قبر میں پہنچ گئے اسلام وہاں بھی کھڑا رہا. آپ کو قبر پہ دفنانے کے بعد لوگ چلے گئے اس وقت بھی اسلام کا حکم آ گیا یہ مسلمان کی قبر اس میں پاؤں مت رکھنا. جو اسلام اتنی مدد کرے, جس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ہماری اتنی عزت اور ہماری لاج رکھی جائے, آج پوری دنیا اس ایک اسلام کو پوری دنیا سے مٹانے کے لیے ایک پیش پر کھڑے ہیں. یہ مجھے پیغام دینے کے لیے آج میں نے پوری تمہیدی گفتگو کی. وقت زیادہ لمبا نہیں کرنا. اب بتائیں نا, زندگی تماشا نامی فلم جب میڈیا پر آیا تو لوگوں کو پتا چلا. تقریباً 3.25 مہینے سے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور آپ کی ٹیم قانونی کارروائی کر رہی تھی. ربیع النور شریف کے آس پاس سے سرمد کھوسٹ اور اس کی پوری ٹیم کا ارادہ تھا کہ زندگی تماشا نامی فلم کو ریلیز کیا جائے پاکستان کے اندر. آپ کہیں گے یار میں نے کہا یہ اسلام ہے, ہم نے اس کے لیے کیا کیا. ان کا مقصد جس میں انہوں نے علماء کا مذاق اڑایا, مولانا حضرات کو دوپٹہ پہنایا. یہ مذاق اگر معذرت کے ساتھ آرمی چیف کا اڑایا جائے تو قانون حرکت میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے جھنڈے کا کوئی مذاق اڑائے گا تو آرمی پورا ایکٹ پورا قانون حرکت میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو ایک عالم دین کی توہین یہاں کی گئی کہ مولانا حضرات کا کوئی کام نہیں, ان کو دوپٹہ پہنایا گیا. سنیے گا غور سے, لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کا مذاق اڑایا گیا, برقع اس کا مذاق اڑایا گیا. سنیے گا 295C جو ناموس رسالت کی حفاظت کا جو قانون ہے پاکستان کے اندر, اس کو ظالمانہ قانون اس فلم کے اندر پیش کیا گیا. معاذ اللہ مسلمانوں کو معاذ اللہ اس طرف اس فلم کے اندر متوجہ کیا گیا کہ یہ گندی حرکتوں کے اندر ملوث رہتے ہیں. ہر وقت ان کے اندر بے حیائی کا معاملہ ہے. اور بھی پوری ڈیٹیل موجود ہے جس میں انہوں نے ہر طریقے سے شعائر اسلام بالخصوص اسلام نے جن عظیم باتوں کا درس دیا, انہوں نے فلم کے ذریعے اس کا مذاق اڑایا. لبیک کے نعروں کا مذاق, علماء کا مذاق, دین کا مذاق, پردے کا مذاق, قانون ناموس رسالت کو ظالمانہ قانون کہا گیا, اور جن جن گستاخوں کو قانون سزا دے چکا تھا انہیں مظلوم قرار دیا, اور جنہوں نے بات کی تھی انہیں ظالم قرار دیا. گستاخی رسول کے فتوے کا مذاق اڑایا گیا. یعنی ٹوٹل اسلام کے شاعر کی بنیادوں کو ہلانے کی کوشش کی گئی. 4 مہینے کے آس پاس ہو گئے تحریک لبیک قانونی کارروائی کر رہی ہے, سینسر بورڈ کے پاس, ان کے پاس, ان کے پاس, سب جگہ ہو گئی, کوئی سنوائی نہ ہوئی. پھر امیر المجاہدین نے اعلان کیا کہ 22 جنوری کو سب کو روڈ پر آنا ہے. اور کیوں 22 جنوری کا اعلان کیا؟ کہ سرمد کھوسٹ کی طرف سے اعلان ہوا کہ 24 جنوری یعنی آج کے دن ہم فلم ریلیز کریں گے. جب الحمدللہ حضور کے غلاموں نے میدان میں آنے کا دعویٰ کر دیا تو 21 جنوری ایک دن پہلے انہوں نے زندگی فلم جو تماشا, یہ جو فلم کا نام تھا زندگی تماشا, اس فلم کو انہوں نے 3 فروری تک مؤخر کر دیا کہ ابھی ہم اس کو دوبارہ سنیں گے, دوبارہ دیکھیں گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیں ہمارے ملک کے حکمراں بھی مسلمان, سینسر بورڈ پر بیٹھنے والے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہیں, سب عدلیہ یہ سب مسلمان, اور اتنا اسلام کا مذاق اڑانے والی فلم کو ریلیز کرنے کی حاجت کیوں ہے؟ مجھے یہ بتائیں کیا مقصد ہے؟ یہی کہ مقصد ہے کہ پوری دنیا اس وقت ایک پیج پر ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان میں ابھی تھوڑی بہت رمق رہ گئی ہے نا, اس کا بھی جنازہ نکال دیا انہوں نے, تعلیم کی صورت میں, بے حیائی کی صورت میں, میوزک کی صورت میں, چرچ کی صورت میں, شراب کی صورت میں, سینما کی صورت میں, ان چیزوں کا جنازہ نکال دیا. اب دیکھیں آج سے میچ شروع ہو رہے ہیں. آج میچ کی وجہ سے پنجاب کے اندر تعلیم کی چھٹی بھی جلدی ہو جائے گی, 11 بجے اسکول بند ہو جائیں گے جلدی, مساجد اطراف پر اس پہ تالے لگ جائیں گے. کیا ہو رہا ہے؟ بنگلہ دیش کی ٹیم آ رہی میچ کھیلنے کے لیے. بتاؤ یہ مسلمانوں کے, یہ مسلمان کا حال ہے. 150 دن سے زیادہ ہو گئے کشمیر میں مسلمان بیٹیوں کو نشانہ بنایا گیا. 80 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو اس وقت زندگی کی سہولتوں سے محروم کر دیا گیا. پاکستان کو مہنگائی کے اندر دکھیلا جا رہا ہے, ہر وقت مہنگائی. یہ سب طوفان الگ, اور پھر یہ ایسے فلم ریلیز کریں جس میں اسلام کا مذاق اڑایا جائے اور ہم مسلمان کچھ بھی نہ کریں. میں نے اتنی بات کی, جس اسلام نے ہر شعبے میں ہماری مدد کی ہو, موت کے بعد بھی وہ اسلام ہمارے ساتھ کھڑا ہے, اس اسلام کی شاعر کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے, ہمارے پاس توجہ ہی نہیں. میں نے اسی لیے پوری بنیادی بات کی. ان کو کیا ملتا ہے؟ ان کو باہر سے یہ ایک پیغام دیا گیا, ان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ پاکستان میں جو مسلمانوں کے رمق ہے نا, اس کو ختم کر دیا جائے, اور FATF کے بہانے کر کے
جو حضور کے غلام جو اس وقت غیرت مند ہیں ان کے اوپر بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ اٹیک کر کے ان کو بھی سائڈ پہ لگا دیا جائے اور پھر پاکستان کو دہشت گردی سے نکال دیا. میں نے کہا کئی سالوں سے پٹ بھی پاکستان رہا ہے, پوری دنیا میں ہمارے ملک کو معاذ اللہ نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس کے بعد بھی دہشت گرد ہم. امریکہ ایٹم بم مار کر بھی دہشت گرد نہیں ہے, یورپ مسلمانوں کے بچوں کے خون کو بہا کر بھی دہشت گرد نہیں ہے, اور ہم یہود و نصارہ جن حکمرانوں نے اپنا آقا بنا لیا انہیں, ان کے سامنے کلین چٹ لینے کے لیے اب اور یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا چاہتے ہیں. تو آج کے جمعے کا درس مجھے آپ تک پیغام یہ دینا تھا کہ یہ 3 فروری تک انہوں نے مؤخر کیا ہے. الحمدللہ اب بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ کی جو لیگل ٹیم ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کو روک دیا جائے. میری خود مفتی منیب الرحمان صاحب کے بعد حاضری ہوئی کل پرسوں, تو حضرت سے بھی بات کی تو حضرت نے کل بھی الحمدللہ حکومتی سطح پر جو وزیر مذہبی امور نور اللہ قادری, اللہ پاک اس کو بھی ہدایت, جس کو بھی سمجھ دے کہ یہ اپنا کردار ادا کرتے آواز تو اٹھائے, تو اس کی سربراہی میں کل اجلاس ہوا. تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے کل اجلاس کے اندر بھی اسی ایجنڈے کو شامل کیا کہ یہ کون سا ٹیسٹ ہوگا, کون سا ریویو ہے, مکمل طور پر اس فلم کو بند کر دیا جائے. جب اس میں نشانہ بنایا گیا اسلام کے شعائر کو تو مکمل طور پر بند کر دیا جائے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی الحمدللہ حضور کے غلام اس طرح متوجہ ہیں, محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ نہ کرے اگر یہ اس فلم کو ریلیز کرنا چاہتے ہیں اور خدا خانزادہ شاذب اس کو خدا تباہ و برباد کرے, بالکل پیسے لے کر یہ انہی کی دلالی کر رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں, جیو فرن پر آ کر کوئی فلم میں مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو جس نے اسلام کو مانا ہے نا اس کا سینہ چھنی ہوا ہے, جس نے حضور کے دین کو مانا نا اس کا سینہ چھنی ہوا. جس دین کی خاطر میرے آقا کے دندان مبارک کو شہید کیا جائے, جس دین کی خاطر مصطفیٰ کی آل کو پیاسا کاٹ دیا جائے, جس دین کی خاطر صحابہ کے جسم کے ٹکڑے ہوں, جس دین کی خاطر میرے نبی کے چچا جان امیر طیبہ کے جسم کا قیمہ بنا دیا جائے, اس اسلام کو نشانہ بنایا جائے گا تو ہم میں غیرت پیدا نہیں ہوگی؟ مجھے آپ بولے نا, اندر غیرت پیدا نہیں ہوگی؟ نعت خوانی کا مذاق, حضور کے دین کا مذاق, علماء کا مذاق, لبیک کے نعروں کا مذاق, قانون ناموس رسالت کو ظالمانہ کا, یہ سب اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. سینسر بورڈ نے کلیئر کر دیا. میں نے کہا یہ تو ہماری طرف سے ایک اور اعتراض ہے کہ سینسر بورڈ میں کیا اسلام کو ماننے والے نہیں تھے؟ کہ اسلام کو ماننے والے نہیں تھے؟ اگر تھے ماننے والے تو انہوں نے کیسے کلیئر کیا فلم کو؟ ممکن ہی نہیں ہے. بے شمار مغلظات ہیں اس کے اندر, سیدھا سیدھا اسلام کو ہٹ کیا جا رہا ہے, اور پھر بھی جیو اور چینلز کے نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لبرل اور موم بتی مافیا, پھر بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ میں نے کہا پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ خدا کی قسم اگر ایسے فلم کے اندر بھی کھل کر اسلام کو نشانہ بنایا جائے گا تو پھر آسمان سے پتھر ہی برسیں گے. پھر کوئی بھی حکومت آ جائے مہنگائی ختم نہیں ہوگی, پھر آپ کچھ بھی کر لیں آپ کو کاروبار کے اندر مزہ نہیں آئے گا, سکون نہیں آئے گا. سیدھا سیدھا ہمارے مذہب اسلام کو ہٹ کر رہے ہیں. پوری دنیا میں کسی مذہب کو ہٹ نہیں کیا جا رہا, سب اسلام کے پیچھے پڑے ہیں. لہذا ایک آپ کے لیے اور میرے لیے آپشن بچا ہے, ایک ہی آپشن, میری بات مکمل, وہ یہ ہے یا تو ذلت والی ان یہود و نصارہ کی غلامی والی زندگی کو اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیں کہ وہ جو بھی کرے ہم کہیں ٹھیک ہے میں نماز پڑھوں گا, میں گھر پہ چلا جاؤں گا, ٹھیک ہے معاذ اللہ ہمارے نبی کو گالیاں دو, معاذ اللہ ہمارے اسلام کو گالیاں دو, ہمارے اسلام کا ہمارے سامنے مذاق اڑاؤ, ہم بالکل بے حس ہو گئے, ہم بالکل بے ضمیر ہو گئے, ہم مردہ ہو گئے, ہم گونگے اور بہرے ہو گئے, اور ہم بالکل غلامی سے بدتر ہو گئے ہم. لہذا آپ جو کرنا ہے کرتے رہو, ہم بالکل ختم ہو گئے. یا تو یہ کرنا ہے تو یہ کر لیں, پھر بھی کوئی بچے گا نہیں, پھر بھی کوئی بچے گا, کیونکہ ان کی دشمنی کلمے سے. پہلے یہ آپ کے سامنے جو آپ کی قیادت موجود ہے نا علماء کی صورت میں, علماء حق کی صورت میں, پہلے وہ ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر جو غیرت مند سنی ہے حضور کے غلام, پھر ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر آخر میں اس اسٹیج پر بھی آئیں گے کہ جو بے حس ہو کر بیٹھے, نہیں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, یہ میرا معاملہ ہی نہیں ہے, یہ ہمارا, اور بھائی یہ سیاسی غیر سیاسی مسئلہ ہی نہیں, یہ ڈائریکٹ اسلام کا مسئلہ ہے, یہ ڈائریکٹ حضور کے دین کا مسئلہ ہے, یہ میرے نبی کے دین کو نشانہ بنے گی اس کا مسئلہ ہے. یہ نہ سیاسی مسئلہ ہے نہ غیر سیاسی, یہ کوئی بات ہی نہیں, صرف کلمہ جس نے پڑھا ہے اس سب کا یہ مسئلہ ہے. یہ نہیں کہ ہم پوسٹ کے اندر کسی کو خاص کریں کہ بھائی وہ کیوں نہیں آیا, یہ نہیں. جو بھی مسلمان ہے, جو بھی مسلمان ہے, چاہے حافظ عالم ہو کہ نہ ہو, کوئی بھی ہے ایکس وائی زی, اگر حضور کا کلمہ اس نے پڑھا تو اس کا سب کا مسئلہ ہے. یا تو بے غیرت والی, بے حس والی, بے ضمیر والی ہم زندگی بسر کر کہ نہیں بھائی نہیں ہماری زندگی اور معاذ اللہ کافر کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے, ہم دو روٹی روزی کمانے کی فکر میں لگے ہوئے, ہمارا بزنس صحیح چلے, میرے بچے اچھے اسکول پڑھیں, میری بچیوں کی شادی ہو جائے, میرا کاروبار اچھا چلے.
बस वक्त मिलेगा तो नमाज पढ़ लूंगा, अल्लाह ने पैसा दिया तो मैं मदीने होकर आ जाऊंगा, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। तो ये जिंदगी फिर हुजूर की बारगाह से मकबूल जिंदगी नहीं है, याद रखिए। अगर यूं ही जीना है तो भी नंबर उनका भी आएगा जो सिर्फ बेहिस होकर बैठे रहेंगे, हमें क्या पता, ये मौलानाओं की बात है, हमें क्या पता। यह एक और फैसला है कि जब वो सब एक पेज पर आ सकते हैं तो हमने जिनका कलमा पढ़ा हम उनके दीन की हिफाजत के लिए एक पेज पर आ सकते हैं कि नहीं यार, ये जिल्लत वाली मौत, ये जिल्लत वाली जिंदगी, ये गुलामी वाली जिंदगी कि हम घरों में छुप कर बैठे हों और फिर ये यहूद नसारा के दलाल हमें घरों में घुस कर काट दें, ये हुआ है। इससे बेहतर यह है कि हम इज्जत के साथ हुजूर के नाम पर मौत को सीने से लगाएं, हुजूर के नाम पर हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। लिहाजा इस फिल्म को 3 फरवरी तक रोक दिया गया। अगर इन्होंने रिलीज करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह हम भरपूर 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 पूरे पाकिस्तान के अंदर हुजूर के गुलाम मैदान अमल में आएंगे, आवाज नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। मैंने पूरी गुफ्तगू आपके सामने, आपको कहेगा यार गीगा मस्जिद के इमाम से इतनी जज्बाती बात कर रहे हैं, तो ये कुरान मेरे सामने मौजूद है। पूरी तकरीर हम पेश पर रहने देता, मुड़ाते नहीं, पूरी सुन लेना, किसी भी फोरम पर मुझसे बात कर लेना कि हमने कौन सी जज्बाती वाली, कौन सी मैंने दहशतगर्दी वाली बात की। मैंने पूरी बुनियाद से बात चलाई है। अब मेरी मां के दुपट्टे को खींचे तो मैं उसके साथ क्या करूंगा, मेरी बहन के दुपट्टे को खींचे तो मैं क्या करूंगा, तो मेरे नबी के 10 साल पर कोई हमला करे, मेरे नबी की इज्जत पर कोई हमला करे, अल्लाह के दीन पर कोई हमला करे तो खून जोश नहीं मारेगा, या बेहिस हो जाए हम, या हराम खा खा कर हम बेजमीर हो जाए, क्या करें हम, मुझे बताए ना। हम तो चुपचाप अपना काम कर रहे थे, इन्हीं को मसला है ना। 4 महीने से कानूनी हम काम कर रहे हैं, 4 महीने से लीगली फोरम पर बात हो रही है, इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। यहां तक हाई कोर्ट में स्टे लेने के लिए भी पहुंची तहरीक, फिर भी इन्होंने तवज्जो नहीं दी, किसी तरफ सुनवाई नहीं है। तो मैंने कहा फिर यही नतीजा निकालो कि यहां बड़े से बड़े चोर, बड़े से बड़े डाकू, बड़े से बड़े खताकार और बड़े से बड़े मुलजिम को इस मुल्क में रिलीफ दे दिया जाता है, उसे बाहर भेज दिया जाता है, जिससे मुल्क का खून चूसा हो, जिससे मुल्क के मुस्तकबिल के सौदे किए हो, जिससे हुजूर के गुलाम पाकिस्तान में रहने वालों को उनकी जिंदगी को तंग कर दिया हो, और अरबों खरबों रुपए की जिन्होंने करप्शन की हो उन्हें भी रिलीफ दे दिया जाता है। हां, जो हुजूर के दीन की बात करेगा उसके लिए कोई रिलीफ नहीं है। यह फिर फैसला है इस मुल्क के अंदर। तो ठीक है, ये कब तक जीते हैं? हुजूर के दीन के मुखालिफ कल भी मर गए थे, आज भी मर जाएंगे। कुरान का वादा है, कुल जाअल हक व ज़हक़ल बातिल, हबीब ऐलान कर दो हक ही को आना है, बातिल को तो मिट जाना है। इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, बातिल तो मिटने के लिए आया था, बातिल मिट जाएगा। तो कल भी हुजूर के दीन का रास्ता रोकने वाले जलील हो गए थे, आज भी हो जाएंगे। लेकिन देख मुस्तफा रहे हैं, हमें देख रहे हैं कि तुम बेहिस होकर मेरे दीन पर हमले बर्दाश्त कर रहे हो, कोई भी बात नहीं, मैं तो हूं ही नहीं, ये हुजूर का दीन खड़ा है, इसको तीर मारो, मैं तो हूं ही नहीं। तो फिर कब्र में हुजूर को क्या जवाब देंगे? सरकार की बारगाह में मुंह दिखाना है या नहीं दिखाना? अभी मर जाए। अभी पिछले हफ्ते 31 साल का नौजवान अपने वालिद के साथ नमाज असर भी पढ़ी, मगरिब भी पढ़ी, अभी पिछले हफ्ते हमारे करीबी था। इशा के लिए वालिद साहब ने इंटरकॉम किया तो बच्चे को हार्ट अटैक हो गया, खांसी भी नहीं थी लेकिन बच्चे को हार्ट अटैक हो। यूं भी मर जाएंगे हम, खुदा के वास्ते गैरत पैदा करो। मैं कोई बम धमाकों की दहशतगर्दी की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे पास जब कानून रास्ता अपना बंद कर देगा तो हमारे पास फिर आईनी एक ही रास्ता रह जाता है कि हम रोड पर आ जाएं। आ तो सकते हैं ना रोड पर आकर। अच्छा कोई बोले कुछ हुआ है अब तक आने से? मैंने कहा एक काम हुआ है, हुजूर की बारगाह में हमारा नाम आया, हुजूर की बारगाह में हमारा नाम आया कि कभी भी मौलाना अपनी तनख्वाह के लिए बाहर नहीं आए। मौलाना की तनख्वाह तो आज भी 10,000 रुपए है, माज़अल्लाह भंगी की तनख्वाह ज्यादा है, चौकीदार की तनख्वाह ज्यादा है, आपकी मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 10,000 रुपए है। इस मस्जिद की बात नहीं हो रही, ओवरऑल आप कहीं भी चले जाएं 10,000 रुपए मौलाना की तनख्वाह है। फिर भी मौलाना कभी अपनी जात के लिए रोड पर नहीं आया, रसूलुल्लाह के लिए रोड पर आया। अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन साहब के आधे खानदान से ज्यादा को बंद कर दिया है, आधा खानदान से ज्यादा जेल के अंदर है और 55 साल की सजा सुनाई है। लेकिन जब हजरत ने हुक्म दिया कि 22 तारीख को बाहर निकलना है फिल्म को रोकने के लिए, जब उन्होंने हुकूमत ने कहा कि 3 फरवरी तक हमने रोक दिया, हजरत ने कॉल वापसी ले ली, ये बता दिया कि हम अपने घर को बचाने के लिए नहीं निकलेंगे, हुजूर के दीन के लिए निकलेंगे। याद इतना खुलकर मैंने आप तक पैगाम दिया है। तो आइंदा अगर अल्लाह ना करे इन्होंने इस फिल्म के रिलीज करने पर या किसी भी मसले पर इस्लाम को निशाना बनाया, हम इंशाअल्लाह आईनी हक रखते हुए हुजूर की मोहब्बत में रोड पर आ जाएंगे इंशाअल्लाह। आओगे इंशाअल्लाह? आखिर में लब्बैक का नारा लगाओ, या रसूल अल्लाह आप हमसे नाराज ना होना हुजूर,
آپ ناراض نہ ہونا میرا آقا، یہ ظالم آپ کے دین کو نشانہ بنا رہے ہیں، ادھر ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آپ قبول کر لیں، ہم بھی آپ کے نواسے کے خادم ہونے کے ناطے ہم بھی اپنی گردن آپ کے نام کو قربان کریں گے، لیکن یا رسول اللہ اپنے سامنے آپ کے دین کو اور آپ کی عزت کو نشانہ کوئی بنائے یہ برداشت نہیں کریں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہر ایک اپنے آقا کو خوش کرتا ہے، میرے آقا آپ ہمارے آقا ہیں، آپ تو جانے کائنات ہے، آپ تو ماں باپ سے بڑھ کر ہم سے پیار کرتے ہیں، آپ تو ہمارے لیے رؤوف بھی ہے، آپ تو رحیم بھی ہے۔ جب قبر میں ہمیں تنہا چھوڑ دیا جائے گا حضور اس وقت آپ ہی تو ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائیں گے، لہٰذا میرا آقا دنیا کا جو حصہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، دنیا کی جو نعمت چھینتی ہے تو چھین لی جائے، لیکن میرے آقا میں آپ کو ناراض نہیں ہونے دوں گا اور آپ سے اور آپ کے دین سے دو نمبری نہیں ہونے دوں گا۔ لبیک لبیک، آواز آنی چاہیے، اپنی موت کو یاد کر کے نعرہ لگاؤ کہ جب موت آتی ہے سب چھوڑ دیتے ہیں، سرکار کھڑے رہتے ہیں، اور پھر ہم اس شعر کے بھی مصداق ہو جائیں گے کہ دین ہوتی رہے، دم نکلتا رہے، لیکن جب تک زندگی ہے ان سے وفا کرو، جب دم نکل جائے گا تو میرے آقا پھر ہماری منازل کو طے کروائیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اسلام زندہ باد، اسلام اسلام۔ اللہ رب العالمین آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، ہماری گفتگو قبول فرمائے، حضور کے نام پر جینا، حضور کے نام پہ مرنا نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔